نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الكريم. قابل صد احترام برادران اسلام اور بزرگان دین، بالخصوص جامعہ اور مسجد کے انتظامیہ، مفتی عبدالرحمن صاحب اور ان کے معاونین، امام صاحب اور قاری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے موقع اور فرصت ہمیں دی. یہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے بلدیہ ٹاؤن میں مظلوم مدینہ اور سیرت فاروق و حسین کے عنوان سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج آپ کے جامعہ اور آپ کے مدرسے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جامعہ اور یہ مدرسہ قائم ہے، اور یہ جامعہ اور مدرسہ ان طلباء اور ان بچوں کی مرہون منت ہے. اگر یہ طلباء اور بچے چلے جائیں یا یہاں کلاس کا اور پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو نہ یہ مدرسہ رہے گا نہ یہ جامعہ رہے گا. ان مدرسے اور ان جامعات کے باقی رہنے میں ان طلباء اور ان بچوں کا کردار ہے. اگر یہ بچے اور یہ مدرسے کے طلباء اپنا مکمل وقت صبح سے شام تک اور رات تک مدرسے کو نہ دیں اور مدرسے میں نہ آئیں تو یہ مدرسہ مدرسہ نہیں رہتا. گویا کہ یہ طلباء مدرسے کے لیے ایک زینت ہیں، ایک مدرسے کی پہچان ہے. جب یہ نہیں رہیں گے تو مدرسہ نہیں رہے گا، اور جیسے جیسے یہ آتے ہیں تو مدرسہ بنتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ ترقی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے. حالانکہ مدرسہ ترقی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ طلباء، یہ بچے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، محنت یہ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش اور کاوش آپ کے یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مدرسے نے یہ اعزاز حاصل کیا، مدرسے نے یہ پوزیشنیں حاصل کی، اور مدرسے نے یہ ایوارڈ جیتا. دراصل اس مدرسے کے پیچھے ان بچوں کا اور ان طلباء کا ہاتھ ہوتا ہے. ایسے ہی اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو آج جو ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، آج جو ہمیں تعلیمات نظر آ رہی ہیں، آج جو ہمیں شریعت نظر آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے ترقی کر لی، اسلام کو غلبہ مل گیا، اور اسلام پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور اسلام ملکوں سے لوگوں تک اور افراد تک اور گھرانوں تک اور جناب وطن تک اور پوری دنیا تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. ذرا غور تو کرو کہ ان اسلام کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کون سے ایسے طلباء تھے، کون سے ایسے بچے تھے، کون سے ایسے ابتدائی لوگ تھے، کون سے ایسے آغاز والے لوگ تھے، کون سے ایسے بنیاد والے لوگ تھے، کون سے ایسے سنگ بنیاد رکھنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے اسلام ترقی کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ باد، اور جس کی طفیل ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور جس کے طفیل ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام صرف دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. یہ صدقہ
اور یہ طفیل جن کا ہے، یہ جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں، عزیز طلباء، ساتھیوں اور برادران اسلام، اگر آپ غور کرو تو اسلام کے پیچھے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے مشکلات برداشت کی، جو تپتی ریت پر لیٹے، جو جناب انگاروں پر لیٹے، جو تختہ دار پہ لٹک گئے، جو جنگوں میں گئے، جو میدان کارزار میں گئے، جو بدر میں گئے، جو احد میں گئے، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے افلاس برداشت کیا، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جو کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے رہے، جن کے گھروں میں مہینے مہینے چراغ اور جناب چولہا نہیں جلتا تھا، جو جناب بھوکے اور پیاسے رہے، جو نڈھال ہو گئے، اور جنہوں نے سفر کیے، اور سفر کوئی پراڈو اور فوریکس اور گاڑیوں پہ نہیں کیے بلکہ پیدل سفر کیے، اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ان کے جسموں میں کوئی سالم لباس نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی زاد راہ اور توشہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس بظاہر کوئی قوت نہیں تھی، ان کے پاس بظاہر کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس بظاہر کوئی جناب واردات کا اور حملہ کرنے کا کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ نکلے اور مکہ سے نکلتے چلے گئے، اور مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، اور مدینہ سے نکل کر جناب ملکوں میں پھیلے اور علاقوں میں پھیلے۔ وہ فارس پہنچے، وہ شام پہنچے، وہ لبنان پہنچے، وہ عراق پہنچے، وہ قسطنطنیہ پہنچے، وہ قبرص پہنچے، وہ الجزائر پہنچے، وہ مراکش پہنچے، وہ علاقوں میں پہنچے، وہ افغانستان کی سرزمین پر پہنچے، وہ جناب آپ کے پشاور پہنچے، وہ پنجگور پہنچے، وہ جناب ٹھٹھا میں پہنچے، وہ جناب حیدرآباد میں پہنچے، وہ سکھر میں پہنچے، وہ کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے، در در اور گھر گھر پہنچتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، بھوک کی پرواہ نہیں کی، پیاس کی پرواہ نہیں کی، علاقے کی پرواہ نہیں کی، وطن کی پرواہ نہیں کی، جناب لوگوں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، جناب بیوی کی پرواہ نہیں کی، اور گھر کی پرواہ نہیں کی۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، حرم چھوڑ دیا، نبوی کو چھوڑ دیا، بیت اللہ چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا، مطاف چھوڑ دیا، سعی کو چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، عمرہ چھوڑ دیا، مقدس زمین کو چھوڑ دیا، اور چلتے چلے گئے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام غلبہ پا رہا ہے۔ ذرا توجہ تو کرو، یہ صدقہ کس کا ہے، یہ نتیجہ کس کا ہے؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، ایک ہی صدا آتی ہے کہ یہ صدقہ اور یہ نتیجہ صرف اور صرف صحابہ کا ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ آج یہ گلشن بیٹھا ہے، صرف اس مدرسے کی زینت ہے۔ وہ گلشن پورے اسلام کی زینت ہے۔ یہ گلشن اس مدرسے کی پہچان ہے، وہ گلشن پورے اسلام کی پہچان ہے۔ اس گلشن پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس مدرسے پہ انگلی اٹھائے گا۔ اس گلشن کو کوئی برا بھلا کہے گا تو بات اس مدرسے کی آ جائے گی، اس گلشن کو کوئی برا کہے گا تو بات اسلام کی آ جائے گی، اس گلشن پہ کوئی وار کرے گا تو یہ وار اسلام پہ ہوگا۔ ان صحابہ کرام میں ایک نام مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان کا ہے۔ یہ عثمان ابن عفان کون ہے اور ان کی شخصیت کیا ہے؟ ایک نام حضرت فاروق کا ہے، ایک نام حضرت حسین کا ہے۔ میرے دوستوں اور طلباء ساتھیوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحج کی 18 تاریخ 35 ہجری کو جناب سیدنا عثمان ابن عفان کا یوم شہادت ہے۔ یہ عثمان ابن عفان کون ہے؟ یہ عثمان ابن عفان کی شخصیت کیا ہے؟ یہ تمام صحابہ میں صرف عثمان کا نام ایک دم کیوں لیا؟ یہ عثمان کی بات کرنے میں آخر اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ تمام صحابہ کرام میں 4 ایسی شخصیات ہیں جو بڑی قابل رشک اور قابل فخر ہیں اور پوری امت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسری شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق ہے،
اور تیسری شخصیت کا نام 18 ذی الحجہ میں شہید ہونے والے حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھی شخصیت کا نام علی المرتضیٰ ہیں۔ ان 4 شخصیات کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ میں جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے۔ عثمان ابن عفان کی بہت سی سیرت کے پہلو ہیں اور بہت سے واقعات ہیں، میں صرف آج ایک پہلو بیان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، عثمان ابن عفان وہ ہیں، عثمان ابن عفان وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے 2000 کے قریب صحابہ کرام کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ وہ کیسے؟ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جناب سیدنا عثمان ابن عفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور کہا جاؤں بس سفیر بن کر اور یہ مکہ والوں سے مذاکرات کرو، یہ بات طے کرو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ عثمان غنی سفیر بن کر مکہ جاتے ہیں اور جناب کفار سے بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے یہ بات ادھر صحابہ کرام میں مشہور ہو جاتی ہے کہ عثمان غنی وہاں شہید ہو چکے ہیں، کفار مکہ نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان سے بیعت لیتے ہیں، اور بیعت کس بات پر لے رہے ہیں؟ حضور بیعت لیتے ہیں۔ حضور بیعت لیتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ میری بات سنو، حضرت عثمان کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے، اگرچہ یہ خبر جھوٹی تھی، وہاں عثمان کو شہید کر دیا ہے، ہم کفار سے اس کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا قصاص لیں گے، آ جاؤ جمع ہو جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1400 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ میرے دوستو، ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک صحابی کے خون کے بدلے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان غنی کی طرف سے محمد عربی نے بیعت کی، اور محمد عربی نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور محمد عربی نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ عثمان غنی کی طرف سے محمد عربی نے بیعت کی۔ اس بیعت کرنے کے بعد رب ذوالجلال کو بھی جوش آیا، رب ذوالجلال سے بھی رہا نہیں گیا۔ اس بیعت کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، آیت نازل کی، فرمان نازل کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہ جو 1400 صحابہ کرام عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، عزم کر رہے ہیں، میں اللہ ان سب سے راضی۔ میرے دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 1400 صحابہ کرام کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ کس بات پر دیا؟ صرف ایک صحابی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی 1400 صحابہ کرام نے یہ عہد اور عزم کیا کہ ہم اپنی جان لوٹا دیں گے، اپنی جان نچھاور کر دیں گے، لیکن ایک عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے، یا تو عثمان کا قصاص لیں گے یا اپنی جان قربان کر دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلباء ساتھیوں، صرف ایک کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عزم کیا ہے، صرف عزم کیا ہے، صرف وعدہ کیا ہے، صرف بیعت کی ہے، ابھی تک میدان میں نکلے نہیں ہیں، ابھی تک سفر شروع نہیں کیا، لیکن صرف عزم کرنے سے رب نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اس ایک واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جب صحابہ کرام کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ اس بات پہ ملا کہ انہوں نے جناب عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کی تھی، جب میں اور آپ اگر صحابہ کرام کے دفاع اور عظمت و ناموس پہ
مر مٹنے کے لیے بیعت کر لیں گے اور عزم کر لیں گے تو ہم سے بھی رضامندی کا سرٹیفکیٹ آئے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی ذو النورین کے بعد دوسرا عنوان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یکم محرم آنے والا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ یکم محرم ہے، اور محرم کی یکم تاریخ کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے۔ یہ عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور عمر فاروق کی شخصیت کیا ہے؟ عمر فاروق کی عظمت کے تو کئی پہلو ہیں، عمر فاروق کی عظمت کے تو کئی گوشے ہیں، سب گوشوں کو اتنے مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک گوشہ بیان کروں گا، صرف حضرت عمر کی فضیلت کا ایک پہلو بیان کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اختفاءً ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں ہمیں شکست نہیں ہوئی، ہم چھپے نہیں ہیں، پھر ہمیں ہمیشہ غلبہ ملا ہے، ہمیشہ قوت ملی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جناب عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے اور اسلام پروان چڑھایا گیا ہے۔ یہی حضرت عمر ہیں جن کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم پہنچا ہے۔ یہی عمر ہیں جو جناب رسول کے سسر ہیں، یہی عمر ہیں جو جناب فاطمہ اور جناب فاطمہ کے داماد ہیں، یہی عمر ہیں جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں، یہی عمر ہیں جو بیت اللہ میں ہیں، یہی عمر ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد کعبہ لے کے جا رہے ہیں، یہی عمر ہیں جو جناب رسول کی دعاؤں کا مظہر ہیں، یہی عمر ہیں جن کے لیے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے ایمان لانے سے پہلے رسول نے دعا کی ہو، رسول نے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ ایک عمر ہے کہ اس کے اسلام لانے سے پہلے حضور نے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو عصمت دے، اسلام کو تقویت دے، مگر عمر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام تو 1,44,000 ہیں، حضور کی نظر صرف حضرت عمر پر کیوں پڑی؟ حضور نے تمام صحابہ کرام میں سے اسلام کے غلبے کے لیے، بھائی سوچو، اسلام کے غلبے کے لیے صرف حضور نے اپنی دعا میں عمر کا نام لیا، اور اپنی دعا میں عمر کا نام لے کر عمر کو رب کے دربار سے قبول کروایا، کسی اور کو کیوں نہیں کروایا؟ ہاں یہ وہی عمر ہے جو بولتے تو زمین پر تھے، جو رائے اور مشورہ تو زمین پر دیتے تھے، جو مشورہ جناب زمین پر رسول اور صحابہ کو دیتے تھے، جو زبان سے الفاظ نکالتے تھے، جو دل میں صرف سوچتے تھے۔ او بھائی دوستو، جو عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے اور جو بولتے تھے اور جو رائے دیتے تھے اور جو مشورہ دیتے تھے، جو درخواست کرتے تھے، جو گزارش کرتے تھے، جو التماس کرتے تھے، پاک پیغمبر میں جس حکم کی آزمائش اور فرمائش کرتے تھے اس حکم کو رب العالمین قرآن بناتا تھا۔ میرے دوستو، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں جس نے کوئی مشورہ دیا ہو اور اس کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہو۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جناب بدر کا معرکہ فتح ہوا، اور اس فتح ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں نے 70 کفار کو شہید کیا، اور 70 کفار کو شہید کرنے بعد 70 کفار قیدی بنا دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، حضور نے اجلاس بلایا، صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک ایک سے رائے لی اور مشورہ لیا کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، آیا انہیں چھوڑ دیا جائے یا انہیں غلام بنایا جائے۔
یا ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کا خون بہایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، کیا کیا جائے؟ ہر ایک نے الگ الگ مشورہ دیا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، بعض نے کہا کہ غلام بنایا جائے تاکہ ہم ان سے جنگی ٹریننگ وغیرہ سیکھیں، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کی رائے کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ عمر نے رائے دی تھی کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے، ان کا خون بہایا جائے، سبق سکھایا جائے، عبرت بنایا جائے، نشان عبرت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کرتے ہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے بعد قیدی ہوں، اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کو قتل نہ کر دے اور خون نہ بہا دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عمر کی رائے پہ، یہ عمر کے مشورے پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بدل کر عمر کی رائے کی موافقت کی۔ پورے قرآن میں 27 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اور عمر کے مشورہ دینے سے جناب قرآن بن گیا۔ یہ اعزاز صرف حضرت عمر کو حاصل ہے، اس لیے اچانک حضرت عمر کے موضوع، حضرت عمر کے ٹاپک پر گفتگو کرنی پڑی۔ اگلی بات اور آخری عنوان حضرت سیدنا حسین ابن علی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا حسین ابن علی کون ہیں؟ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جناب فاطمہ کے نور نظر ہیں، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، جناب حسن کے بھائی ہیں، جناب ام کلثوم کے بھائی ہیں، جناب حضرت عمر کے سالے ہیں، جناب حضرت عثمان کے بھانجے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور نواسے ہیں۔ رسول ان سے پیار کرتے ہیں، اور صرف رسول ان سے پیار نہیں کرتے بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ جناب صحابہ کرام بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ آج ایک طبقہ جناب محرم کے 10 دنوں میں حسینی حسینی کہہ کر اپنے آپ کو 10 دنوں میں حسینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل حسینی ہم ہیں، دراصل حسینی اہل سنت ہیں۔ حسین کے ساتھ رشتہ اہل سنت کا ہے، حسین کے ساتھ رشتہ اہل سنت کا ہے، حسین کے ساتھ تعلق اہل سنت کا ہے، حسین سے محبت اہل سنت کرتے ہیں، حسین سے الفت اہل سنت کرتے ہیں، حسین کی شخصیت اہل سنت بیان کرتے ہیں، حسین کا کردار اہل سنت بیان کرتے ہیں، حسین کا کردار اہل سنت کے لیے ماڈل ہے، حسین کا کردار مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ حضرت حسین کون ہے اور جناب حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ایک طبقہ صرف 3 دن بیان کر رہا ہے، واقعہ کربلا 8، 9، 10 محرم 61 ہجری کے صرف یہ 3 دن بیان کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت حسین نے عمر کتنی پائی ہے؟ حضرت حسین نے عمر کتنی پائی ہے؟ حضرت حسین نے کل عمر 57 سال پائی۔ کتنے سال؟ 57 سال۔ اور جب یہ 7 سال کے تھے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ان کی زندگی کے 50 سال رسول اللہ کے بعد گزرے ہیں۔ 50 سال انہوں نے کیا کیا؟ 50 سال یہ کس کے ساتھ رہے؟ 50 سال انہوں نے کس کی بات مانی؟ 50 سال انہوں نے کس کی بات کو تسلیم کیا؟ 50 سال انہوں نے کس کی خلافت کو تسلیم کیا؟ 50 سال ان کے کارنامے کیا ہیں وہ تو بتاؤ۔ آج معاشرے میں حضرت حسین کے کارنامے نہیں بیان کیے جا رہے۔ آج معاشرے میں حسین کی پوری 50 سالہ تاریخ کو چھپا کر صرف کربلا کے 10 دن بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حسین وہ ہیں ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور میں
حسین شامل ہیں، عمر کے 10 سالہ دور میں حسین شامل ہیں، عثمان کی 12 سالہ خلافت میں حسین شامل ہیں، علی المرتضیٰ کے دور میں حسین شامل ہیں، معاویہ کے 20 سالہ دور میں حسین شامل ہیں، حضرت حسن کی بات حسین مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق جس کو کندھے پہ اٹھا رہے ہیں وہ حسین ہے، عمر جس سے پیار کر رہے ہیں وہ حسین ہے، عثمان جس سے پیار کر رہے ہیں وہ حسین ہے، علی جس سے پیار کر رہے ہیں وہ حسین ہے، جناب معاویہ جس کو وظیفہ دے رہے ہیں، جس کو جناب ٹیکس دے رہے ہیں اور جس کو وظائف دیے جا رہے ہیں وہ جناب حسین ہے، اور بابا جو امیر معاویہ کے